اور آج موضوع درمیان میں جا کے خود ہی کھل جائے گا، لیکن آپ کو ایک دو چھوٹی ایک تازہ زمانوں کی کہانی اور ایک تھوڑی سی پرانی کلاسیکل جو آپ ساروں کے ذہن میں بھی ہوگی، وہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ ایک شرابی کے بارے میں سنا تھا کہ اس کو بہت ناز تھا کہ وہ ایک سپ لے کے بتا سکتا ہے کہ یہ جو شراب ہے یہ کس برانڈ کی ہے، کون سی کمپنی کی ہے۔ تو اس کی جب زیادہ شہرت ہوئی تو ایک دن اس کے دوستوں نے اس کو اکٹھا کر کے بٹھایا اور انہوں نے کہا آج شرط لگا کے پھر دیکھتے ہیں۔ طے یہ ہوا کہ وہ جو برانڈ بتاتا جائے گا، ہر برانڈ پہ اس کو 1000 روپیہ دیا جائے گا جیت جانے کے انعام میں۔ لیکن اگر وہ ہار گیا کہ کوئی برانڈ وہ نہ بتا سکا تو اس سے 10,000 لیا جائے گا۔ تو یہ کہہ کے تو پردے کے پیچھے انہوں نے پیک بنانے شروع کیے، لا کے وہ ایک گھونٹ ہی ڈالتے تھے، وہ ایک سپ لیتا تھا اور بتاتا تھا کہ یہ فلاں برانڈ ہے، پھر اسی طرح اور 1000 روپیہ اس کی جیب میں ڈال دیا جاتا، پھر وہ دوسرا آتا وہ ایک سپ دیتا، تو اسی طرح اس نے کوئی 10-15 برانڈ ایک منٹ میں بتاتا گیا۔ وہ جو پیچھے تیار کر رہا تھا اس کے لیے گلاس، اس کو شرارت سوجھی اور اس نے سادہ پانی گلاس میں ڈال کے تو اس کو بھیج دیا۔ اس نے اس کا سپ لیا، سپ لے کے تو پچ پچ کر کے تو چکھتا رہا اس کو، پھر تنگ آ کے اس نے ایک سپ اور لیا، اور جب پھر اس کو سوچتا رہا کوئی سمجھ نہیں آئی تو جیب میں ہاتھ ڈال کے اس نے 10,000 روپے نکالے۔ اس نے کہا جی میں شرط ہار گیا، یہ 10,000 روپیہ پکڑیں، لیکن ایک بات میری یاد رکھیں کہ یہ جس بھی کمپنی کی شراب ہے وہ کمپنی چلتی نظر نہیں آتی مجھے، کیونکہ اس میں شراب والی بات کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آپ اگلی کہانی وہ سن لیں، ابھی یہ ریلیٹ ہو جائیں گی بات جب آگے بڑھے گی، کہ وہ آپ نے سب نے بچپن میں پڑھا ہوگا کہ وہ بھیڑیا آیا، وہ پانی پی رہا تھا، ادھر سے بکری کا بچہ میمنہ تھا، وہ پانی پی رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھیڑیے کو ظاہر ہے غصہ آ گیا، اس کو تو کھانے کے لیے، اس کو کھا جانے کے لیے بلکہ کوئی جواز چاہیے تھا، کوئی وجہ چاہیے تھی۔ تو اس نے کہا یہ تم پانی گندا کر رہے ہو، میں پی رہا ہوں۔ تو اس نے کہا جی پانی حضرت آپ کی طرف سے آ رہا ہے، میں تو الٹا آپ کا جھوٹا کیا ہوا پی رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں، تم میرے ساتھ آرگو کرتے ہو، اور وہی پھر اگلی کہانی وہی ساری۔ اب اس کی جو ضرورت پیش آئی آپ ساروں کو یہ 2 باتیں بتانے کی، وہ ایک آج پہنچا ہے ہمارے تک پیمرا کا نوٹیفیکیشن، پاکستان میڈیا ریگولیٹری الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا پورے تزکو احتشام کے ساتھ اور رکھ رکھاؤ کے ساتھ جو بیوروکریٹک ایکروبیٹس ہوتے ہیں اس کے مطابق لکھا گیا ہے۔ یہ 28 مئی 2020 کا یہ نوٹیفیکیشن ہے جو آل ریجنل اپنا جنرل مینیجرز کو اور سارے انچارج اور ریجنل آفیسز جو ہیں ان کو دیا گیا ہے، اور عنوان اس کا لگایا گیا ہے ڈسٹریبیوشن آف انلیگل چینلز۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ دس آفس ہیز فرام ٹائم ٹو ٹائم بین receiving numerous complaints against distribution of illegal channels, especially Ahmadiyya channels including MTA, MTA1 اور آگے وہ سارا ان کی ساری تفصیل دے کے، یعنی اسپیشلی اور مثال کے طور پر illegal channels کی ڈیفینیشن کے طور پر اس کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے احمدیہ چینلز کے علاوہ اور کوئی لفظ پورے پیج کے نوٹیفیکیشن میں یا اس سرکولر میں موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ اس کو ہم آپ کا ایکوپمنٹ کنفسکیٹ کر لیں گے، سارا کچھ بند کر دیں گے، لائسنس کینسل کرنا اور دس اینڈ دیٹ، اور کاپی ٹو فلاں فلاں فلاں۔ یہ گردش کر رہی تھی یہ چیز، اور سوشل میڈیا پر بھی خوب چل رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی کسی دوست نے کچھ لکھا اور اس میں انہوں نے ایک بالکل سادہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا کہ خود سارے کے سارے قومی چینلز پر بیٹھ کر سر عام تمام جو بڑے میڈیا چینلز اور میڈیا ہاؤسز کے اینکرز ہیں وہ جماعت احمدیہ کے اوپر جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور ہیٹ سپیچ بھی کر رہے ہیں، نفرت انگیز میٹیریل کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، نفرت انگیز پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، اور غدار وطن اور پتہ نہیں جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ سارے کے ساری باتیں جو ہیں وہ پیمرا رولز اینڈ ریگولیشنز کی واضح اور صریح خلاف ورزی ہیں۔ اس کے اوپر نہ پیمرا کو خیال آیا ہے، نہ اس کی کوئی شکایت ہوئی ہے، شکایت ہو رہی ہے، بلکہ ایک جگہ ایک دن تو پورا کہا گیا کہ یہ جو آج فیڈرل منسٹرز نے آ کے بات کی ہے ندیم ملک کے پروگرام میں، تو یہ ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتا ہے۔ پیمرا ریگولیشنز کی
اس ریگولیشن کی پڑھا ہم نے خود کے نمبر فلاں کی نمبر فلاں کی نمبر فلاں کی اس کی وہ وائلیشن ہے، کوئی سوال نہیں پیدا ہوا، کوئی ایشو نہیں اٹھا، کسی نے کوئی بات نہیں کی، کسی جنرل مینیجر کو یہ خیال نہیں آیا، کسی ڈائریکٹر جنرل پیمرا کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ پانی بھیڑیے کی طرف سے آ رہا ہے، پینے والا میمنا ہے، لیکن وہ اکثریت والا جو بھیڑیا ہے اس نے جب چاہے یہ کہنا ہے کہ تم پانی گندا کر رہے ہو، یو آر اللیگل، آپ کے چینل سے سوال یہ ہے کہ آپ پورا 1 مہینہ جو منہ میں آیا ہے وہ کہتے رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں تھا آپ کو، ہر چینل پہ آپ بولے ہیں، ہر سطح پہ بولے ہیں، فیڈرل منسٹرز بھی بولے ہیں، آپ کے اینکرز بھی بولے ہیں، اور آپ کو یہ عادت پڑی ہوئی تھی 70 کی دہائی سے، آپ کو یہ عادت پڑی ہوئی تھی کہ آپ نے یک طرفہ بات کرنی ہے، یک طرفہ جھوٹ بولنا ہے، یک طرفہ الزام تراشی کرنی ہے، اور یک طرفہ طور پر سٹیزن رائٹس کو نگیٹ کرنا ہے، ان کو ڈس آنر کرنا ہے احمدیوں کے، اور اس کے بعد آپ کو چونکہ جواب کوئی نہیں آنا تھا، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جماعت احمدیہ نے آفیشیل اور ان آفیشیل لیول پہ یہ، بلکہ آفیشیل چینل سے یہ کہا ہے کہ جواب اب آپ بھی دیں۔ ابھی جواب آپ بھی دیں پہ 5 سوال پوچھے گئے ہیں آپ سے جو دنیا تک پہنچ رہے ہیں، اور آپ کو خیال آ گیا کہ ان کو بین کیا جائے، پیمرا ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ ان کو بند کرے۔ بند اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب یہ بھول جائیں آپ، کیوں نہیں ہو سکتا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ زرداری صاحب جس زمانے میں صدر ہوا کرتے تھے پاکستان کے، تو ان دنوں ملک کے حالات کافی اچانک زیادہ ابتر ہوئے، ادھر دھماکے ادھر دھماکے، تماشا لگا ہوا تھا، مطلب 40-50 یا 100 بندے جو ہے وہ ایک بم بلاسٹ اور خودکش حملے میں مارے جانے نارمل بات سمجھی جا رہی تھی۔ اتنا زیادہ جب ہو گیا تو ظاہر ہے کام تو دنیا کے رکتے نہیں ہیں۔ تو ایک دن ہمارے ایک ڈی ایم جی کے سینئر دوست تھے، تو مجھے کہتے ہیں کہ تسی ٹورے پھر ہو کدی ادھروں ادھر تے ادھروں ادھر ہر وقت، تو کوئی گھر بہ جاؤ، مطلب کہ حالات اس طرح کے ہیں یا پریشانی کیوں نہیں ہے، وہ اتنے سکون سے کس طرح ساری مصروفیات جاری ہیں۔ تو ہم نے ان سے آگے سے ایک جواب دیا، میں نے کہا جناب یہ پبلک فورم پہ تو پتہ نہیں کسی کو ہضم ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن آپ سے میں 1 to 1 بات کر رہا ہوں، تو بات یہ ہے کہ مجھے تو پریشانی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری 2 جگہ رہائش ہے، ایک اسلام آباد میں اور ایک ربوہ میں۔ اسلام آباد کی جو امن و امان کی صورتحال کو انٹیکٹ رکھنا یہ آصف زرداری کی بھی ترجیح ہے، اور ربوہ کو سلامت رکھنا اور ان کی جو امن و امان اور وہاں پہ احساس سے تحفظ کو قائم رکھنا، یہ پچھلے کچھ پون صدی سے یہ اللہ تعالیٰ کی ترجیحات میں سے نظر آتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ یہ ہونے نہیں دے رہا اور ہونے دے گا بھی نہیں۔